FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام ذوق سخن، میزبان آپ کا ناصر محمود خان، اور سبھی سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور جو لوگ اس وقت ہمیں FM 98 دوستی چینل کے فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے. ہفتے میں ایک روز یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی کوشش کی کہ آپ کے لیے پروگرام کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ براہ راست پیش کیا جا سکے. تو اس حصے میں یہ ہے کہ کچھ ٹیلی فون کالز شامل کرتا ہوں، کچھ آپ سے گپ شپ ہو جاتی ہے، کچھ آپ جو فیس بک پہ ہمارے ساتھی ہیں اگر اردو میں شعر لکھ کے آپ میسج کریں تو ضرور میں اسے بھی پروگرام میں شامل کروں گا. چلیے بڑھتے ہیں کال کی طرف. اچھا، مجھے ہیڈ فون میں جی کالز کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناہید بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ناہید، آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. لاہور میں بھی کوئی بارش کا سلسلہ ہوا یا نہیں؟ ایسے یہاں پہ تو ایسے ہی تھوڑا جا جنوں کے اندر نا ہمیں چھراٹا جے پہ آئے. سر اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہوا چل رہی تھی، تو وہ ہوا آ گئی ادھر. اچھا چلیے. ابھی وہ جو چھراٹا ہے نا وہ نہیں آیا. اچھا وہ ظاہر ہے اتنے توقف کے بعد ہی آئے گا. چلیے بہت شکریہ آپ نے کال کیا. کیا انتخاب لائی ہیں ناہیدہ؟ ہاں، میرے پاس 2-3 اشعار ہیں اور پھر ایک غزل کے چند اشعار ہیں. ارشاد. روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، لکھتے لکھتے پگھل گئے میرے ہاتھ. ارے واہ. ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں، پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ. واہ واہ واہ، کیا اچھا کیا اچھا. پھر بدل گئے میرے کسی سے میرے ہاتھ. اچھا. ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں، پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ. کیا کہنا. 2 شعر ہیں. تیرے پہلو میں لے آئی بچھڑ جانے کی خواہش، تیرے پہلو میں لے آئی بچھڑ جانے کی خواہش، کہ گل کو شاخ تک لاتی ہے جھڑ جانے کی خواہش. تمہیں بسنے نہیں دیتا ہے بربادی کا دھڑکا، ہمیں آباد رکھتی ہے اجڑ جانے کی خواہش. ارے کیا بات کیا بات. بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب. غزل کے چند اشعار ہیں. ارشاد. دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، یہ محبت زاد تجدید محبت مانگتا. اچھا. وقت خود ناپائیداری کے لیے مشہور ہے، وقت خود ناپائیداری کے لیے مشہور ہے، ناپائیداری کے لیے مشہور ہے. ایسے بے توفیق سے میں خاک شہرت مانگتا. اچھا. واہ واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا. میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی، میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی، خاک ہو جاتا اگر تہذیب وحشت مانگتا. واہ، تہذیب وحشت. اچھا. دل کو خوش آئی نہیں یہ دولت آسودگی، واہ، دل کو خوش آئی نہیں یہ دولت آسودگی، اور کچھ مل جاتی تو یہ کچھ اور زحمت مانگتا. واہ واہ، صحیح بات صحیح بات. ہیں خدا بندان دنیا ہم تہی دستوں سے ہیج، ہیں خدا بندان دنیا ہم تہی دستوں سے ہیج، دل کو حسرت تھی تو ہم جیسوں سے خلت مانگتا. خلت مانگتا. واہ. اچھا.
ہو گیا ہوتا گراں گوشوں سے گر مغلوب میں، ہو گیا ہوتا گراں گوشوں سے گر مغلوب میں، کیوں سخن آغاز کرتا، کیوں سماعت مانگتا۔ ارے واہ، بہت اچھا۔ کیا تعجب تھا کہ اس سوداگری کے دور میں، کیا تعجب تھا کہ اس سوداگری کے دور میں، خواب بھی تعبیر ہو جانے کی قیمت مانگتا۔ خواب بھی تعبیر ہو جانے کی قیمت مانگتا، واہ واہ۔ دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا، یہ محبت ساتھ تجدید محبت مانگتا۔ کیا بہت اچھا، تھینک یو سر، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ۔ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔ اور دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور، دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ۔ خیر صاحب، جو پیغامات آپ کے ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ بھی شامل کرتا چلوں۔ افتخار خان ہے، شعیب آپ نے بھی پیغام بھیجا، سحر زیدی، ناصر محمود آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے اور آپ کی تمام ٹیم کے لیے سلامتی کی دعا آپ نے دی جی، بہت شکریہ۔ تحسین ظفر صاحبہ آپ، وعلیکم السلام، آپ نے کہا آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں کہ آپ پاکستان سے باہر سرحد کے اس پار آپ دیکھ رہی ہیں اور آپ نے اس طرح اس میں پروگرام میں شرکت بھی کی اور ذوق سخن کو پسند کر رہی ہیں سحر زیدی اور رشید بلوچ، آپ کا پیغام آیا، احسن مغل وعلیکم السلام۔ اور میں نے گزارش صرف یہی کی تھی کہ اگر آپ کچھ شعر لکھ کے بھیجیں گے تو وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ اردو میں ہونا چاہیے وہ، لیکن ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنا فون نمبر اس میں لکھ کے بھیجا ہے۔ میں اکثر یہی کہتا بھی ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ فورم کون سا ہے، اس پہ کیا بات ہو رہی ہے، اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنی ہی بات کرنی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اس سے غرض نہیں کہ پروگرام کون کر رہا ہے، پروگرام میں کیا چل رہا ہے، پروگرام میں کیا ہو رہا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہے، اس کا خرام کیا ہے، آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنا نمبر جو ہے وہ بھیجنا ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ۔ اور پھر دوسرا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ ہاں حضرت فراز کا وہ شعر ہے کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ انہیں ایک اور طرح کی ایک حسد کہہ لیجئے، جلن کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کریں گے پیغامات میں آ کے اور یا اس طرح سے۔ تو ایسے صرف یہاں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے جو لوگ ہیں وہ ملیں گے جو بوجود ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے، انہیں نہیں علم کہ زندگی کس کروٹ لے کے جا رہی ہے انہیں، یا وہ چیزیں کیوں حاصل نہیں کر پا رہے،
جس کی انہیں تمنا ہے، تو پھر وہ اس پہ توجہ دینے کی بجائے وہ دوسروں پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں اور بیجا کی انگلی اٹھانے لگتے ہیں۔ ساجد محمود، آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، تلگنگ بھگتال سے آپ نے میسج کیا ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں محمد سعد اور ملیحہ رحب، ان کو آپ نے پیار بھرا سلام بھی دیا ہے اور نیک تمنائیں اور دعائیں بھی دی ہیں۔ راولپنڈی میں اچھا تعلق آپ کا تلگنگ سے ہے، لیکن آپ اس وقت راولپنڈی میں۔ چلیے، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی حمید گل صاحب، آپ کے مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ ایک شعر ہے، اس کے بعد میں آپ کو جون ایلیہ کی غزل سناتا ہوں۔ جی سنائیے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم بھی پروگرام کے اس حصے کو وائنڈ اپ کریں۔ ہاں، فوزیہ شیخ کا ایک شعر ہے۔ فوزیہ شیخ؟ ہاں جی، حسب حال ہے کہ ہم تو موسم کا تغیر بھی نہیں سہ پاتے۔ ہاں، واہ واہ، جی ہاں۔ ہم تو موسم کا تغیر بھی نہیں سہ پاتے، آپ لہجے کو بدلتے ہوئے سوچا تو کریں۔ آپ لہجے کو بدلتے ہوئے سوچا تو کریں، اچھا، سوچا تو کریں۔ جون ایلیہ کی غزل کی جانب ارشاد۔ کیا خوبصورت مدعا ہے کہ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا خوب غزل ہے۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس ادب تکلف کے اور کیا ہوگا۔ سوائے پاس سے آداب تکلف اور کیا ہوگا۔ ہاں، آداب تکلف کیا ہوگا۔ شکریہ۔ اور یہاں وہ کون ہے جو انتخاب غم پہ قادر ہو، جو مل جائے وہی غم دوستوں کا مدعا ہوگا۔ واہ واہ۔ اور نوید سرخوشی جب آئے گی اس وقت تک شاید، نوید سرخوشی جب آئے گی اس وقت تک شاید، ہمیں زہر غم ہستی گوارا ہو چکا ہو۔ واہ، کیا کہنے۔ اور صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، واہ، صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہنسا ہوگا۔ واہ واہ، ہنسا ہوگا، بہت اچھے۔ اور ابھی ایک شور ہائے ہو سنا ہے ساربانوں نے۔ واہ واہ، ابھی ایک شور ہائے آؤ ہو سنا ہے ساربانوں نے۔ ابھی ایک شور ہائے وہ ہو سنا ہے ساربانوں نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ واہ واہ، اچھا۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک، ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزوؤں کا سودا ہو چکا ہو۔ واہ 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 واہ، اگر آپ مناسب سمجھیں دہرائیے گا اسے مکرر، کہ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو گیسو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ تمہارے آرزو گیسو کا سودا ہو چکا ہو۔ اور نواہیں نکتیں آسودہ چہرے دل نشیں رشتے، نواہیں نکتیں آسودہ چہرے دل نشیں رشتے، مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اور ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر، کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچاننا ہوگا۔ واہ، کیا کہنا ہے، بہت اچھا۔ اور دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے۔ حسب حال ہے کہ دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ واہ، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ اور اس میں شعر تھا کہ نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہاں، ہے نصف شب ابھی تک وہ دیوانہ گھر نہیں آیا۔
نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چھڑ گیا ہوگا کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چھڑ گیا ہوگا. اور آخری شعر ہے کہ صبا شکوہ ہے مجھ کو ان دریچوں سے، صبا شکوہ ہے مجھ کو ان دریچوں سے، دریچوں میں تو دیمک کے سوا اب اور کیا ہوگا. بہت اچھا سر، اجازت ایک چھوٹی سی نظم اپنی سناتی جاؤ چاہوں. جی ارشاد. اس کا عنوان ہے ادھوری فرمائش. اچھا ارشاد. جی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دل مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ شاید بہت کچھ، مگر یہ وہ سب کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، بس ایک ادھوری سی فرمائش سناتا ہے، بالکل ریڈیو کی مانند، کبھی آواز آتی ہے اور کبھی نہیں. ابھی یہ کرب مسلسل مجھ سے سہا نہیں جاتا، اسے کہنا لوٹ آئے کیا تیرے دن رہا نہیں جاتا. اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا اس بات کو سن کے. وہ کیا تھا کہ اب وہ نظریں ادھر نہیں اٹھتی، اب وہ نظریں ادھر نہیں اٹھتی، ہم نظر سے اتر گئے ہوں گے. بڑی محبت. خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہی. خوش رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیلی فون کالز کا. اور اب اس سے پہلے کہ میں فیس بک پہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے اجازت چاہوں، اور میں پیغامات کچھ 2-4 ہیں تو کافی سارے، اس میں آپ نے جو سلامتی اور محبتوں کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں ممنون ہوں. اچھا، تحسین ظفر صاحب، آپ نے کہا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. ایسا ہی فیض صاحب کا یہ ان کا شعر ہے. یہ یاسمین چودھری، ہاتھ اٹھے ہیں مگر لب پہ کوئی دعا نہیں، کی عبادت بھی وہ جس کی کوئی جزا نہیں. اچھا. سید نجم الحسن آغا، بہت شکریہ آپ کا. اور ہارون خان، آپ کا بھی بہت شکریہ. ارشد جاوید صاحب، آپ سبھی کا جی بہت بہت شکریہ. بڑی محبت. اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ، صحبت باقی. ٹیک کیئر.